ہیرا پولیس کا پراسرار جہنم کا دروازہ۔ کیا مذہبی رہنما صرف پیسے بٹورنے کے لیے اس مقام کا استعمال کرتے تھے یا واقعی وہاں 3 سروں والی بلا کا گھر تھا؟ ہیرا پولیس کے اس مقام کی حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اردو ہسٹری پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور تاریخی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ مغربی ترکی کا شہر پاموکلے، جس کی خاص بات وہاں کے سفید پہاڑی سلسلے اور چٹانیں ہیں۔ چونے کا یہ پہاڑی سلسلہ چھوٹے چھوٹے مگر چمکتے ہوئے نیلے پانی کے جوڑوں کے ساتھ آگے موجود وادی کی طرف اترتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین کا نہیں بلکہ کائنات میں کسی دوسرے سیارے کا حیرت انگیز منظر ہو۔ یہاں موجود چونے کی یہ چٹانیں گزشتہ 4 لاکھ برسوں میں قدرتی چشموں کی مدد سے بنی ہیں۔ جب یہ پانی پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے تو اپنے پیچھے بڑی مقدار میں سفید کیلشیم کاربونیٹ چھوڑتے ہوئے جاتا ہے، جنہیں ٹریورٹائنز کہا جاتا ہے۔ ٹریورٹائنز ایک قسم کا سفید ٹھوس چونے کا پتھر ہے جو چشموں کے پانی کی تہہ میں جم کر سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں واحد مقام نہیں جہاں ٹریورٹائنز بنتے ہیں۔ پاموکلے کے علاوہ چین میں ہوانگ لونگ اور امریکہ کے یلو سٹون نیشنل پارک میں میمتھ ہاٹ سپرنگ میں بھی یہ ٹریورٹائنز پائے جاتے ہیں۔ لیکن پاموکلے کے ٹریورٹائنز اپنی طرز کے سب سے شاندار ٹریورٹائنز ہیں۔ یہ اتنا دلکش ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اسے ترک زبان میں کاٹن کاسل یعنی کپاس کا قلعہ کا خطاب دیا گیا۔ پاموکلے کے پہاڑ کے اوپر ایک اور نایاب اور قابل دید جگہ ہے اور وہ ہے قدیم شہر ہیرا پولیس کے آثار۔ ہیرا پولیس 2 صدی قبل مسیح میں اطالت بادشاہ کے دور میں قائم کیا گیا اور 133 عیسوی میں رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ رومی دور میں یہ ایک ہنستے بستے شہر میں بدل گیا جس کی خوبصورتی آج بھی عیاں ہے۔ اس کا شاندار آرچ گیٹ، مرکزی شاہراہ اور ایمپی تھیٹر سب مقامی ٹراؤٹین پتھر سے بنے ہیں جو سخت گرمیوں میں سورج کی کرنوں سے چمک اٹھتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر سارا یومانز کہتی ہیں کہ یہاں پر گرم پانی کے چشمے اس شہر کی بنیاد تھے اور 2 صدی کے وسط تک ہیرا پولیس ایک اہم قصبہ تھا جہاں کئی طرح کے لوگ آتے تھے۔ مگر رومی سلطنت کے دور میں ہیرا پولیس کی ایک منفی وجہ شہرت بھی تھی اور وہ یہ کہ اس دور میں اس مقام کو جہنم کا دروازہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہاں سے ایک زیر زمین راستہ نکلتا تھا جو 3 سروں والی بلا کے گھر کی طرف جاتا تھا اور وہ بلا زائرین کو اپنے پلوٹو خدا کے کہنے پر کھا جاتی تھی۔ اس مقام پر پلوٹو کی شان میں ایک مزار پلوٹونین بنایا گیا تھا جہاں زائرین مذہبی رہنماؤں کو پیسے دیتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے پلوٹو کو قربانیاں پیش کریں۔ اس وقت کے مصنفین پلنی دی ایڈلر اور یونانی فلسفر سترابو ان قربانیوں کو ایک خطرناک منظر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک مذہبی رہنما کسی جانور کو مزار کے اندر لے کر جاتا اور پھر جیسے کسی خدائی عمل سے وہ جانور وہیں کھڑا کھڑا مر جاتا اور انسان زندہ باہر آ جاتا۔ سترابو لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں 13 چڑیاں چھوڑیں جو فوراً مر گئیں۔ جرمنی کے بائیولوجسٹ ہارٹی فانز نے اس پراسرار مہمے کو حل کرنے کے لیے 2013 میں ہیرا پولیس کا دورہ کیا۔ فانز کہتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اندر جانے والے راستے کے قریب درجنوں مرے ہوئی جانوروں کے ڈھانچے دیکھے، لیکن جب فانز نے وہاں کی ہوا کا ٹیسٹ کیا تو انہیں خطرناک حد تک ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ملی۔ عام طور پر اس کا ہوا میں تناسب 0.8% ہوتا ہے، مگر یہاں اس کا تناسب 80% تک تھا۔ فانز بتاتے ہیں کہ اگر 10% کاربن ڈائی آکسائیڈ ہو تو کوئی بھی شخص چند منٹ میں مر سکتا ہے۔ مگر فانز کا ایک سوال ابھی بھی باقی تھا۔
کہ جانوروں کے ساتھ جانے والے مذہبی لوگ کیسے زندہ باہر آ جاتے تھے۔ وہ اگلے سال پھر ہیراپولس واپس لوٹے اور انہوں نے دن کے مختلف اوقات میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کی جانچ کی۔ دن کے وقت جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہو جاتی، مگر رات کو ٹھنڈی ہو کر یہ زمین پر ایک تہہ بنا لیتی تھی، جیسے کہ زمین پر اس کی ایک خطرناک جھیل ہو۔ جب جانور اندر جاتے تو ان کی ناک زمین کی جانب ہوتی تھی اور انسان جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ اونچی سطح پر سانس لے رہے ہوتے، اسی لیے انسانوں پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کم اثر کرتی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مذہبی رہنماؤں کے پیسے بٹورنے کی سازش تھی یا وہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ خداؤں سے بات کر رہے ہیں؟ اس بارے میں یومانز کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پلوٹونین میں قربانیاں دینا ایک اہم کاروبار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سچ میں یہ سمجھتے ہوں کہ خدا نے انہیں مزار کے اندر بھی بچا لیا ہے، جبکہ کچھ اسے کوئی قدرتی عمل سمجھتے ہوں۔ اس وقت کے مذہب میں زیر زمین بلاؤں اور کہانیوں کا ایک بہت اہم کردار تھا، اور اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مزارات ان مقامات پر بنائے جاتے جہاں سے ایسی دنیا کا تعلق بنے جو کہ ظاہری سے بعید ہو۔ 14ویں اور 17ویں صدی میں ایسے زلزلے آئے جنہوں نے کئی شہر تباہ کر دیے۔ ان شہروں میں ہیراپولس بھی شامل تھا۔ لیکن آج اگر آپ پلوٹونین کی سیر کرتے ہیں تو ایسے واقعات کو ماننا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اب یہ ایک پرسکون مقام ہے جہاں سے چمکدار پانی بہہ رہا ہے اور اس میں معدنیات کی جھاگ اوپر کی تہہ بنتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔